اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر لکھا انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ عمل لینا چاہیے نبی علیہ السلام کا جو آخری عمر تک کیا ہو۔ ہمارا نظریہ، ہمارا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ سورت فاتحہ ہو یا سورت یاسین ہو، سورت ملک ہو یا سورت تغابن ہو، قرآن پاک کی جو سورت بھی ہو وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، اس کی قرات نہیں کر سکتا۔ غیر مقلدوں کا کہنا یہ ہے کہ فاتحہ فرض ہے اور باقی 113 صورتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے اور فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب فرض کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو ان کو فرض کی تعریف نہیں آتی، کہہ دیتے ہیں کہ فرض ہے لیکن فرض کی تعریف نہیں آتی۔ مجھے یاد ہے کہ 1.5 سال پہلے تقریباً سادوں کی مولانا ظہور صاحب ہیں، وہاں 6-7 غیر مقلد کتابیں لے کر مولانا ظہور صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے امام کے پیچھے۔ انہوں نے میری طرف ایک آدمی بھیجا، میں بھی چلا گیا چپکے سے، میرے نام سے واقف تھے لیکن شکل سے واقف نہیں تھے۔ جاتے ہی میں نے بات مولانا ظہور صاحب سے لے لی، میں نے کہا بات ہو کیا رہی ہے جی؟ یہ کہتے ہیں جی مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ میں نے کہا پہلے مولانا صاحب فرض کی تعریف کر دیں، پھر فاتحہ کو مقتدی کے لیے فرض ثابت کر دیں، آسانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا فرض کی تعریف کرو، تو ایک کہتا ہے کہ نبی کی زبان فرض ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہی حدیث پاک کے اندر دکھا دو کہ لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض، نبی کی زبان فرض ہوتی ہے۔ دوسرا بولتا ہے نہیں جی الامر للوجوب۔ میں نے کہا الامر للوجوب یہ کس حدیث کے اندر آ رہا ہے؟ کہتا ہے اصول الشاشی میں۔ اصول الشاشی حنفیوں کے اصول کی کتاب ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے قد یکون للاستحباب، امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے اور کبھی استحباب کے لیے آتا ہے۔ کہتا ہے نہیں ہمیشہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ میں نے پھر آیت پڑھ دی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، یہ امر ہے کہ باندر بن جاؤ۔ آپ میں سے کتنے ابھی تک باندر بن چکے ہیں؟ یہ بھی تو الامر للوجوب ہے۔ کہتا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ چلو نہ صحیح، اور آیت پڑھ دیتا ہوں فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب احرام کھول چکو، فَاسْتَادُوا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے شکار کر سکتے ہو۔ شکار، کیونکہ یہاں امر استحباب کے واسطے، وہ کہتا ہے نہیں ہر جگہ پر وجوب کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کے حاجی جب احرام کھول لیتے ہیں تو سارے شکار کرتے ہیں؟ کہتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب گوشت نہیں ملتا تھا، اب چونکہ گوشت عام ہو گیا ہے اس واسطے اب فاستادو کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ بس میں نے اتنی جب بات کی، مجھے کہتے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام ابھی میں نہیں بتاؤں گا، آپ نام نہیں بتاتا ہوں۔ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی پڑھو میرے سامنے جس کا مفہوم یہ ہو کہ مقتدی فاتحہ پڑھے، اس پر فاتحہ فرض۔ کہتا ہے دیکھو قرآن پاک میں آ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ آیت پڑھ کر دھوکہ دیتے۔ میں نے کہا یہ کس صورت میں آ رہا ہے؟ یہ جی مزمل میں۔ میں نے کہا مزمل کب نازل ہوئی ہے؟ کہتا ہے حضور کے دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آئی ہے۔
میں نے اس طرح کیا، توجہ کرنا ذرا۔ سب سے پہلے سورت اقرا بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، دوسرے نمبر پر سورت نون والقلم اور مزمل تیسرے نمبر پر، اس کے بعد مدثر، اور پانچویں نمبر پر سورت فاتحہ آ رہی ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے تفسیر اتقان میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اب سورت مزمل تیسرے نمبر پر آ رہی ہے، جس کے اندر یہ لفظ ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جس سے ہمارے دوست استدلال کرتے ہیں کہ مقتدی فاتحہ پڑھے، جن لفظوں سے وہ لفظ جس سورت میں ہے وہ سورت کون سے نمبر پر آ رہی ہے؟ تیسرے نمبر پر، اور سورت فاتحہ پانچویں نمبر پر آ رہی ہے۔ جب فقرؤوا ما تیسر من القرآن کا حکم آسمان سے نازل ہوا تھا، اس وقت ابھی تک فاتحہ آسمان سے اتری، جب آسمان سے وہ سورت آئی نہیں ہے تو پہلے حکم اس کا کس طرح آ گیا؟ مجھے کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیسرے نمبر پر وہ پانچویں نمبر پر؟ میں نے کہا جی تفسیر اتقان میں۔ اسے معلوم تھا کہ اتقان اس کے پاس نہیں ہے، جلدی کرو دکھاؤ ورنہ جھوٹے ہو۔ میں نے کہا میرے پاس کتاب نہیں ہے، جلدی کرو دکھاؤ۔ اگر اپنے پاس نہ ہوتی تو شاید عذر کر جاتا، لیکن میرے پاس نہیں تھی، اب زور دے رہا ہے۔ سامنے تفسیر ثنائی پڑھی ہے، مولوی ثناء اللہ امرسری غیر مقلد کی۔ میں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ کہتا ہے تفسیر ثنائی ہے، اور تفسیر ثنائی مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے اندر سارے مسئلے قرآن حدیث سے ہیں، آپ کے مسلک کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں نے کہا یار دیکھنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے وہی ترتیب نزولی جو میں نے بیان کی ہے اس کے اندر بھی ہو، اور مجھے صفحے کا پتہ تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ جو بات میں نے کی ہے وہ بات اس کتاب کے اندر بھی تھی جو وہ گھر سے لائے تھے۔ کتاب میں نے اٹھا لی، کہتے مولوی صاحب اس کو رکھ دو۔ میں نے کہا یار دیکھنے میں کیا حرج ہے، دو چار ورقے میں نے ادھر کیے پھر ادھر کیے، آپ کو نہیں ملتا مسئلہ۔ پھر میں نے وہ اصلی جگہ نکالی اور میں نے دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو مزمل تیسرے نمبر پر اور فاتحہ پانچویں نمبر پر آ رہی ہے۔ جو بات میں کر رہا تھا میرے پاس کتاب نہیں تھی، آپ جو گھر سے کتاب لائے تھے اس سے یہ مسئلہ نکل آیا۔ کہتے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو نام اپنا۔ کرو ترجمہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن کا۔ فقرؤوا پڑھو، ما تیسر جو آسان ہو، من القرآن کے سے قرآن سے۔ تو یہاں علماء بیٹھے، قرآن کا معنی اگر وہ فاتحہ کرے، من القرآن کہ فاتحہ پڑھو، اگر یہاں قرآن کا معنی فاتحہ ہے تو میں نے کہا میں بھی ایک آیت پڑھوں گا جس کے اندر لفظ قرآن ہوگا اور آپ کو معنی فاتحہ کرنا پڑے گا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے اندر اگر قرآن کا معنی فاتحہ ہے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے اندر بھی قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب فاتحہ پڑھی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آرام سے سنا کرو اسے۔ کہتا ہے نہیں، دیکھو دو لفظ ایک ہی جگہ پر آ رہے ہیں نا۔ جب آمین کا مسئلہ آتا ہے نا تو غیر مقلد وہ بخاری صفحہ 108 والی روایت نکالتے ہیں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، آمین بلند آواز سے کہو۔ تو میں وہی پکا کر لیتا ہوں کہ قولو کا کیا معنی ہے؟ ایک قولو کا معنی یہ ہے کہ بلند آواز سے آمین کہیے، یہی معنی ہے بالکل۔ ہاں قولو کا معنی بلند آواز سے۔ بس اگلا صفحہ نکالتا ہوں، آگے لکھا ہوا ہے قولو ربنا لک الحمد۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے قولو ربنا لک الحمد تو ربنا لک الحمد بھی زور سے کہا کرو۔ دو قولو کے سیغے آ رہے ہیں، دو لفظ آ رہے ہیں، ایک 108 پر یا 109 پر۔ ایک جگہ کرتے ہیں قولو کا معنی بلند آواز سے کرو کہو، اور دوسری جگہ قولو کا معنی کرتے ہیں ایستا۔ بے عین ہی اسی طرح فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہاں قرآن کا معنی کرتے ہیں فاتحہ، اور جب ہم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پڑھتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ فاتحہ قرآن سے خارج ہے۔ فاتحہ قرآن سے،
جب خود آیت پڑھتے ہیں تو فاتحہ قرآن میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو فاتحہ قرآن سے خارج ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، جس طرح چاہتے ہیں مسئلہ بناتے چلے جاتے ہیں. دیوبندی مسئلہ بناتے نہیں، مسئلہ بتاتے ہیں. ہم مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بنانے والی اور قوم ہے. باہر دیکھا نہیں آپ نے؟ چند دن پہلے طاہر القادری کا بیان آ گیا، مجھے سب کچھ کہا جائے، مجھے مولوی نہ کہا جائے. مجھے سب کچھ کہا جائے. میں نے دوستوں کو کہا اس کو جھوٹا کہو، فرادی کہو، بکواسی کہو، لانتی کہو، جو چاہو کہتے چلے جاؤ، لیکن مولوی نہ کہو. مولوی کا معنی ہوتا ہے مولا کی خبر دینے والا. یہ شیطان کی خبریں سناتا ہے، اس کو کون مولوی کہے گا؟ جب مجاہدین ادھر بت توڑے تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس کو بھی اور ساجد میر کو بھی. ان دونوں کو بڑی تکلیف. بت نہیں توڑنے چاہیے تھے. میں نے پنڈی پھٹیاں تقریر کی، میں نے کہا یہ بت تمہارے لگتے کیا تھے؟ تمہارے نانکے نے بہت تنجڑے سے توڑ. بت ہم نے توڑے ہیں، امریکہ سے ہم نے لڑنا ہے، سب کی مخالفت ہم نے مول لی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر خدا کا شکر ہے کوئی غیر مقلد نہیں تھا، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ آپ علیہ السلام کو مشورہ دیتا کہ بت نہ توڑے جائیں، ہم صلح کرتے ہیں اس، ہم صلح کرتے ہیں تاکہ کوئی چندہ ہمیں مل جائے. میں آج یہ کر رہا تھا، ہمارے پاس سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ قرآن. جب میں مناظرہ کرتا ہوں نا تو اپنے مد مقابل کو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ، قرآن 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 پڑھ کر فقرؤ ما تیسر من القرآن، لیکن نہ ترجمہ کرتا ہے نہ تفسیر کرتا ہے بیچارہ. پھر بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے صرف برکت کے لیے پڑھی تھی یا اس کا معنی اور مفہوم بھی کچھ بیان کرو گے؟ نہیں کرتے. ہمارے پاس قرآن عزیز کی آیت ہے اور یہ سورت آراف میں آ رہی ہے، اور سورت آراف 39ویں نمبر پر نازل ہو رہی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے، ترجمہ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، چپ کر کے سنو. بشیر سامانی غیر مقلد نے اپنی کتاب برہان اور اجاب کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے. فَاسْتَمِعُوا کا معنی کیا ہے؟ چپ کر کے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہم قرآن میں کسی اور جگہ بھی تلاش کر لیتے کہ وہاں اس کا کیا معنی ہے. اس باب اختیار پر اگر سامع چل جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن عزیز کی تلاوت فرما رہے ہیں اور جنوں کی ایک جماعت آتی ہے اور آ کر قرآن سنتی ہے. ابھی تک وہ جن مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آ کر قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں. جنوں کو قرآن آتا تھا؟ بھائی جنوں کو قرآن آتا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے رہے تھے یا خاموش کھڑے رہے؟ ایک طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے مکمل خاموشی ہے. اللہ رب العزت قرآن عزیز میں فرماتے ہیں وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف بھیجی تھی جو خاموش ہو کر قرآن سن رہی تھی. تو یستمعون القرآن، خاموش ہو کر قرآن سن رہے تھے. یہاں معنی یہ ہوگا تو فاستمعوا کے اندر بھی یہی معنی کیا جائے گا کہ خاموش ہو کر قرآن سن. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی آتی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کلام اتارا جا رہا ہے. اللہ رب العزت پہلے فرما رہے فاستمع لما یوحیٰ، فاستمع لما یوحیٰ، اے میرے موسیٰ جو کلام جو وہی آپ کی طرف آ رہی ہے فاستمع، آپ چپ کر کے اسے سنیں، چپ کر کے اسے سنیں. فاستمع لما یوحیٰ. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو، ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتے. بخاری جلد 1 صفحہ 3. اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتے. لا تحرک بہ لسانک، جب ایک طرف سے پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف امام الانبیاء کو بھی زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے. جب امام الانبیاء کو اجازت نہیں ہے تو اور کون مائی کا لال ہو سکتا ہے جو پڑھے گا؟ اور کس کو اجازت ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ میں گیا، ہمارے ایک اپنے مولوی صاحب، میں جہاں جاتا ہوں نا
کہہ دیتا ہوں یار کوئی امام مسجد ہے تو وہ آگے آ جائیں, ذرا میرے قریب ہو جائیں تاکہ بات ذرا اچھی کریں, ان کو سمجھ آ جائے. ایک مولوی صاحب تھے مودودی, خیر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سنا جائے سنا جائے سنا جائے, ظہر اثر کی نماز کے اندر کیا کریں گے ہم؟ صبح کی نماز میں تو سن لیں گے, مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں سن لیں گے, عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سن لیں گے, ظہر اور عصر کی نماز میں امام کی قرات ہمارے کانوں تک آتی نہیں ہے آواز, ہم کس طرح سنیں گے؟ یہ قرآن کا حکم کس طرح پورا کریں گے؟ تو میں نے اسے عرض کی, دیکھو قرآن کے اندر 2 سیغے آ رہے ہیں, فاستمعوا لہ وا, 2 سیغے آ رہے ہیں, اور نمازیں بھی 2 قسم کی ہیں. ایک نماز جہری ہے اور ایک نماز سری ہے. جہری نماز اسے کہتے ہیں جس کے اندر امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے, اور سری نماز اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر ایسا قرات کرتا ہے. جس طرح نمازیں 2 طرح کی ہیں, جہری اور سری, اللہ پاک نے سیغے بھی 2 استعمال کیے. جہاں سنائی دیتی ہے تلاوت فاستمعوا, اور جہاں سنائی نہیں دیتی انصتوا, خاموش رہو, پڑھنے کی اجازت نہیں, پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہی بات علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے, صاحب فتح القدیر نے یہی بات لکھی ہے. میں نے بات کر دی, بعد میں تلاش کی تو ایک بزرگ نے بھی لکھ دی, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, جو بات میں نے کی ہے وہی بات ہمارے بڑوں نے بھی لکھ دی ہے. یہ تو قرآن تھا, اور حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. جب امام, انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام کو بنایا جاتا ہے امام لیؤتم بہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا قرأ, اور جب وہ قرات کرے فانصتوا, جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ, جب قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر لکھا انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں وہ عمل لینا چاہیے نبی علیہ السلام کا جو آخری عمر تک کیا ہو.